بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا ویک اچھا گزرا؟ گڈ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین. آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آسانیاں فرمائے اور ہمیں محسنین جیسی نماز ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین. نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں ایک پیاری سی دعا مانگ کے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنی نیت خالص کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کلاس سے پہلے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں یہ کلاس اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے لے رہی ہوں، اور میں وہ عمل سیکھنا چاہتی ہوں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم اپنی نیت خالص کرتے ہیں نا، تو جتنا وقت آپ کلاس میں گزاریں گے وہ سارا وقت آپ کا عبادت بن جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کو اخلاص کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے. بالکل عمل بھی آسان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا وقت آپ اس کام میں لگائیں گے، اس عمل میں لگائیں گے، وہ آپ کا عبادت کنسیڈر ہوگا. تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا کریں. آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ نماز کے معنی. الحمدللہ اب تو آپ سب کو آگے ہوں گے کون سے 2 معنی ہیں نماز کے. پہلا میننگ چلیں بتا دیں، وہ آسان سا ہے. 2 میننگز ہیں نا نماز کے، شاباش. دعا، اور دوسرا ہے یعنی وہ عمل جو کہ تکبیر تحریمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر تسلیم پہ مکمل ہوتا ہے. شاباش. نماز کی 9 شرائط انشاءاللہ کوئک سا ریویو کریں گے اس کا، اور پھر آج ہم رفع الحدث یعنی باوضو رہنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو اس کو انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے اس کلاس میں جو فوکس ہے وہ ہے کہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سب کام درست ہو گئے. اچھا یہ بتائیں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ اب تو آپ کو آ جانا چاہیے ماشاءاللہ. 9 شرائط ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کیا آپ نے ساری شرائط یاد کر لی؟ اب تو آپ کو ان سیکوینس آ گئی نا ساری. ماشاءاللہ، گڈ جاب. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری نماز درست نہیں ہوتی. تبھی تو ہم ان شرائط کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تاکہ نماز سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں ان کو خوبصورت انداز میں کریں، ساری کنڈیشنز کو میٹ کریں. کیونکہ جتنا اچھے سے ہم ساری شرائط پہ فوکس کر کے ان کی تیاری کریں گے اتنی خوبصورت ہماری نماز ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ الاسلام، مسلمان ہونا. نمبر 2 العقل، عاقل ہونا. نمبر 3 التمییز یعنی صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. پھر نمبر 4 ہے ازالت النجاسہ، نجاست دور کرنا. نمبر 5 ہے رفع الحدث، حدث کو ختم کرنا، باوضو ہونا. ستر العورہ، ستر کو ڈھانپنا. دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا. نمبر 7 ہے استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا. نمبر 8 اور نمبر 9 ہے نیت اللہ کے لیے خالص ہونا. آپ لوگوں نے چیک لسٹ بنائی تھی اپنے لیے؟ ماشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس نے تو بہت پیاری پیاری چیک لسٹ بنا کے گروپ میں بھی شیئر کی. اور جو لسنرز ہیں آپ سب بھی اپنے پاس بنا کے ضرور اس کو جیسے مینٹین کرتے جائیں. کیونکہ جتنا آپ اس کو جس کو کہتے ہیں نا فلو چارٹس کی شیپ میں پوائنٹ وائز یہ چیزیں لکھیں گے، اتنا آپ کو اپنی نماز کو بہتر کرنے میں ہیلپ ملے گی. کیونکہ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نمازیں پڑھتے، لیکن اس کلاس کو لینے کا ہمارا مقصد کیا ہے نا کہ آلریڈی جو عبادت کر رہے ہیں اس کو مزید خوبصورت بنا لیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے یا وہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائے. جو اپنے علم کے مطابق جس طرح بھی نماز ادا کرتے ہیں قبول تو اللہ نے کرنی. لیکن جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے
کہ اس کو as close as possible to the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, جتنا یعنی جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سکھایا مجھے ویسے سیکھنا ہے تاکہ میری نماز خشوع والی بھی ہو اور درست بھی ہو، اور پھر نماز پڑھ کے واقعی مجھے ایک سکون اور اطمینان ملے. تو یہ آپ دیکھیں یہ نماز کی ہماری 9 شرائط ہیں. ازالت النجاسہ، اس کو جیسے ہم نے 3 جگہوں کو پاک کرنا ہے، جسم، لباس اور نماز کی جگہ. اور پھر اس کے بارے میں خاص طور پر یہ حدیث بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم فرمایا، اور یہ کہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں، ان میں خوشبو لگائی جائے. ٹھیک ہے، ہم نے جسم کو بھی پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جس جگہ ہم نماز پڑھیں گے اس کو بھی ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے. اب ہم انشاءاللہ جس ٹاپک کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا باوضو ہونا، اس کو کنٹینیو کریں گے. جیسے حدث، رفع الحدث اس کا نام ہے. باوضو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ سے ناپاکی کو دور کرنا. تو حدث ناپاکی کو کہتے ہیں، اور 2 طرح کا حدث ہوتا ہے، ایک اکبر اور ایک اصغر. یہ ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں. اگر حدث اکبر ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرنا ہوگا آپ کو نماز سے پہلے، اور اگر اصغر ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا. اور وضو میں جیسے سب سے پہلے ہم نے دیکھا وضو کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت 6 میں ہمیں دیا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا وضو اور وضو کا فرق. اچھا، وضو کیا ہوتا ہے؟ جس میں واو پہ پیش ہوتی ہے یا دمہ ہوتا ہے، جو وضو کرنے کے سارے سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وضو. اور وضو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم جو یوزلی یوز کرتے ہیں وضو، تو وہ پانی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے چھوٹا سا آپ دیکھیں فرق ہے دمہ اور فتحہ کا، پیش اور زبر کا، لیکن میننگ ٹوٹلی چینج ہو جاتا. اب آپ کوشش کریں کہ وضو کہنا شروع کریں، کیونکہ وضو کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی نماز کی یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ شرط ہے کہ باقی شرائط کے ساتھ یہ بھی مینڈیٹری، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور اسی طرح وضو کے ساتھ اگر ایک اور عمل ایڈ کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور وہ کیا ہے؟ سواک یا مسواک یوز کرنا. پھر ہم نے وضو کے میننگز بھی دیکھے تھے کہ اس سے مراد یعنی ڈکشنری میننگ وضو کا کیا ہے؟ حسن و جمال، نظافت اور رونق. پھر اسی طرح اصطلاح یا امپلیمنٹڈ میننگ کیا ہے؟ کہ پاکیزہ پانی کو مخصوص اعضاء پر استعمال کرنا جن کی وضاحت و مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مستون طریقہ الحمدللہ ہم نے کتنے سٹیپس کیے تھے؟ 3 سٹیپس. آج ہم سٹیپ 4 سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے. تو پہلا سٹیپ تھا بسم اللہ پڑھنا. کیا صرف ہم نے بسم اللہ پڑھنی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا؟ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سنت سے یہ ثابت ہے. پھر اسی طرح دونوں ہتھیلیاں دھونا. اچھا، ایک ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں ایک میرا سوال ہے آپ سے. اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہو تو وضو کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ آپشن 1 انگوٹھی اتار دیں، آپشن 2 ہاتھ دھوتے وقت انگوٹھی کو گھما لیں تاکہ پانی اس کے نیچے تک پہنچ جائے. شاباش، اللہ مبارک. آپشن 2 آپ دیکھیں، آپشن 1 بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور انگوٹھی اتار دیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ پبلک پہ ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے انگوٹھی گم نہ جائے وضو کرتے ہوئے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ یعنی کسی پبلک سپیس میں یا مسجد وغیرہ میں انگوٹھی اتارتے ہیں، وہیں رہ جاتی ہے اور پھر یاد آتی ہے وہ گم ہی جاتی. تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ اتاریں گے تو گمنے کا اندیشہ، تو اس کو آپ گھما لیں تاکہ وہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے. پھر اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کیا ایک ہی چلو سے ناک کلی اور ناک کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. اچھا، الحمدللہ کامیابی ہوئی. ہاں کوئی بات نہیں، آپ نا بس سنت سمجھ کے کریں اور انشاءاللہ کچھ دفعہ کریں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو شیخ صلاح کی بھی ایک ویڈیو دکھاتی ہوں، انہوں نے بھی الحمدللہ اس کو کر کے دکھایا، تو ان کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں اور زیادہ کلیئرٹی کے لیے. ٹھیک ہے،
in one hand. I do both the mouth and the nose. I'll use one more time. There is enough water, so I'll put some in my mouth. And the rest, I will use it during my nose as well. Then I will take it out. Then I will take. ठीक है, इजी है. हाँ, कभी भूल जाते कोई बात नहीं. अब देखिए असल में ये चीज हमारी आदत में नहीं है ना, तो आप करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी आदत में आ जाएगा. और बस आप ये याद रखें कि ये हमें अपना वुदू ऐसे करना एज क्लोज टू सुन्ना इंशाल्लाह. बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह ये चीजें मास्टर होती जाएंगी. चले, अब स्टेप 4 है चेहरा धोना. और आप देखिए फेस आपने जो धोना है इसको खास तौर पे आपने देखना है कि कितना फेस आपने धोना है. यानी ये पूरा जो हिस्सा है ना ये सारा गीला होना चाहिए. कुछ लोग आप देखें कि सिर्फ ऐसे ना मुंह पे छींटे मारते हैं और ना माथे पे पानी पहुंचाते हैं ना अपनी चिन को गीला करते हैं. तो ये पूरा हिस्सा आपका मुंह में आता है, ये सारा हिस्सा गीला होना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, और वो उमर बिन याहिया के दादा हैं, और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वुदू किया करते थे. तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा हाँ. फिर उन्होंने पानी मंगवाया और अपने हाथों पर डाला और उनको 2-2 मर्तबा धोया. फिर 3 मर्तबा कुल्ली के लिए मुंह में और नाक में पानी डाला. ठीक है. यानी उन्होंने जैसे हाथों पे पानी, यानी जाहिर है वो 3 टाइम्स उन्होंने किया सारा प्रोसेस, और फिर 3 बार अपना चेहरा धोया. फिर इसी तरह आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुदू करते तो पानी का एक चिल्लू लेकर अपनी ठोड़ी के नीचे दाखिल करते और इससे अपनी दाढ़ी का खलाल करते और फरमाते मुझे अब मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने ऐसे ही करने का हुक्म दिया. ठीक है. यानी अगर कोई ब्रदर है, जैसे आपका बेटा है, फर्ज करे बड़ा होगा, वो दाढ़ी भी रखे, तो फिर आपने उसको ये भी गाइड करना है कि अगर तुम्हारी दाढ़ी है तो किस तरह से तुमने उस तक भी यानी अपने स्किन तक पानी को पहुंचाना है. तो चलिए अब हम देखते हैं कि चेहरा हम कैसे धोएंगे. ठीक है, वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह. Then wash your face from your forehead to your chin, including running your fingers through your beard if you have one. Repeat the process 3 times. ये आपने नोटिस किया कि उन्होंने, अब देखिए माथा भी पूरा धोया है और चेहरा भी. तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके कानों के यहाँ तक की जो जगह है, आपका माथा है, सब इंक्लूडेड है आपके फेस में. अच्छा, ये बताएं कि अगर हाथ 3 दफा धोएं तो चेहरा कितनी दफा धोएंगे? 1 या 2 दफा या 3 दफा? 3 टाइम्स. नहीं, 2 दफा क्यों? अच्छा, ऑप्शन 2, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देखिए कि इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगी, रेफरेंस भी दूंगी कि तीनों तरह इजाजत है. एक दफा जब आप सारे आजाद होते हैं 1 टाइम तो आप वुदू का फर्ज अदा कर देते हैं. ठीक है. जब आप 3 दफा धोते हैं तो आपको सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है. ठीक है. तो अगर कभी मजबूरी हो, पानी कम हो, और या जैसे ये कि आप शॉर्ट वुदू करना चाहें वक्त की कमी की वजह से, तो एक दफा अगर धो देते हैं तो वुदू का फर्ज मुकम्मल हो जाता है. लेकिन अगर आप 3 दफा धोते हैं तो इंशाल्लाह सुन्नत पे अमल का सवाब मिलेगा. ठीक है. अच्छा, अब है दोनों बाजू धोना. नईम बिन अब्दुल्ला मजमर से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को वुदू करते देखा. उन्होंने अपना चेहरा धोया और अच्छी तरह वुदू किया, फिर अपना दायां बाजू धोया हत्ता कि ऊपर बाजू की इब्तिदा तक पहुंचे. बाजू की इब्तिदा क्या होती है? यानी शोल्डर तक ले गए. फिर अपना बायां बाजू धोया हत्ता कि ऊपर बाजू की इब्तिदा तक पहुंचे. तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पांव धोए यहाँ तक कि ऊपर पिंडलियों तक ले गए, कैफ तक अपनी, यानी इतना एक्सटेंडेड वुजू किया उन्होंने. फिर कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन
وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا ہے تو بڑھا لے۔ تب آپ دیکھیں کہ آپ بھی اگر وضو کرتے ہوئے جیسے کونی سے تھوڑا سا اوپر لے جاتے پانی اور پاؤں دھوتے ہوئے اپنے ٹخنوں سے تھوڑا اوپر لے جاتے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سسٹرز کا سوچیں کہ جن کے بازو تنگ ہوتے ہیں اور ان کی تو کونی بھی گیلی نہیں ہوتی، تو کتنا ضروری ہے نا کہ کھلے بازو پہن کے، یعنی ایسے بازو آپ کے ہوں، جیسے میں یوزلی کیا کہتی ہوں اس کو کہ وضو فرینڈلی کپڑے پہنا کریں، تاکہ کہیں بھی وضو کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو مشکل نہ ہو، چاہے وہ آپ کا عام ڈریس ہے چاہے وہ گھر کے باہر کا ڈریس ہے، ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کو وضو کرنا آپ کے لیے ایزی ہو، آرام سے آپ وضو کو کر سکیں۔ بالکل، تو چلیے آپ انشاءاللہ بازو دیکھ لیتے ہیں کہاں تک دھونا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے آپ کے لیے۔ Then you wash your arms from the tips of your fingers to just above your elbow. 3 times for the right arm. یہ خاص طور پہ جو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ یہ جو مل کے دھو رہے ہیں، آپ لوگ ملتے ہیں اس طرح سے اپنے بازو؟ گڈ، ویری گڈ، بالکل، اچھا ملا کریں پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ملنا ہوتا ہے نا Repeat the بازو کا، process 3 times for the left آپ arm. دیکھیں ایسے رب کرنا، اور آپ نے یہ بھی نوٹس کیا کہ یہ کونی سے تھوڑا سا اوپر لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ Wet your hands and shake them from excess water and run your hands through your head. اس کو دوبارہ انشاءاللہ مسح کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو مل کے دھونا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر پور تک پانی پہنچ جائے، یعنی آپ دیکھیں نا بعض دفعہ بازو پہ بال یا کچھ ہوتے ہیں، یا ایون صرف اگر آپ پانی سے گیلا کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ بازو کا یا جسم کا جو حصہ ہم نے وضو کے لیے گیلا کرنا ہے اس تک نہیں پہنچتا، تو آپ نے کیا جب آپ یوں ملتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی بھی حصہ آپ کا خشک نہیں رہے گا، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کی کونی کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا راؤنڈ سا، یہ تو بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے بعض اوقات، تو میک شور کرنا ہے وہاں تک۔ اور پھر آپ نے یہ بھی نوٹس کیا کہ انہوں نے کونی سے تھوڑا سا اوپر تک دھویا، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب بازو آپ کے وضو فرینڈلی ہوں گے اور آپ آرام سے وہاں تک پانی پہنچا سکتے، بس وہ حدیث کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بازو کہاں تک دھو سکتے ہیں، کلائی سے بازو کے اوپر تک یا کلائی سے کوہنی سے نیچے تک، یعنی ایلبو انکلوڈ ہوگی آپشن 2 یا ایلبو سے اوپر لے کے جانا آپشن 1، شاباش۔ اگر پہلے کونی کو اگنور کر رہے تھے تو آج سے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کونی سے اوپر تک اس کو لے کے جانا ہے، صحیح ہے۔ پھر آپ دیکھیں نیکسٹ سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا جو ہے نا دونوں طرح الاؤڈ ہے، یعنی سنت سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ میتھڈ 1 ہے کہ آپ یہاں سے اپنے ماتھے سے لے کے پیچھے اپنی گدی تک لے کے جائیں گے اس کو، بس دیٹس اٹ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، فرنٹ سے بیک اور بیک سے فرنٹ۔ اگر آپ صرف ایک دفعہ آگے سے پیچھے لے کے جاتے ہیں ہاتھ تو بھی سر کا مسح ہو گیا آپ کا، اور اگر آپ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے کے جاتے ہیں تو بھی آپ کے سر کا مسح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ویز الاؤڈ ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اینی وے کین بی ڈن۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو یوزلی کنفیوژن ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ نے ان دونوں میں دیکھا کہ فرنٹ نیک انوالو ہے مسے میں، نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گردن کا مسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں، رأس کا لفظ نا اگر آپ کسی بھی عربی کی ڈکشنری میں دیکھیں تو رأس کا مطلب ہوتا ہے سر، تو مسا جو ہے نا وہ سر کا ہوتا ہے۔ کیا گردن سر میں آتی ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں
تو آپ کیا گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ نہیں نا، کہاں رکھتے ہیں؟ بالوں کے اوپر ہی ہاتھ رکھتے ہیں نا، یہ میرا سر ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں، بس یہ آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو کبھی بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، اس طور پر کہ اپنے ہاتھ پہلے پیچھے لائے پھر آگے لے آئے. مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، یعنی جہاں پہ ہمارا فور ہیڈ ہوتا ہے، یہ ماتھا ہوتا ہے، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے. ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسرا کیا تھا کہ کان سر میں شامل ہے، یعنی ہم نے کانوں کا بھی مسح کرنا ہے. چلیں آپ انشاءاللہ مسح کا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں. From excess water and run your hands through your hair forwards and backwards, beginning from your forehead to the back of your head to the forehead. And clean your ears from the inside to the outside. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ آپ نے ڈیمو دیکھ لیا نا، اس میں جس طرح مسح ہوا ہے بس وہی آپ فالو کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ویڈیو دکھانے کا مقصد ہی آپ کو یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے مسح کرنا کس طرح سے. چلیں ایک اور دفعہ دیکھ لیں سر کا مسح کیسے کرنا ہے. کیونکہ نا ہمیں کوئی ایسے تکلف میں نہیں ڈالا گیا کہ 1 انگلی سے کریں، 2 سے کریں، 5 سے کریں. یہ دیکھیں. And run your hands through your hair forwards and backwards, beginning from your forehead to the back of your head to the forehead again. Clean your ears from the inside to the outside. ٹھیک ہے، چل. اچھا، اسکارف پر اگر بہت سی پنز لگی ہوں اور اسے کھولنے میں مشکل ہو تو کیا اسکارف پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کچھ نے کہا مجبوری ہے اس لیے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نہیں کر سکتے. کیا اسکارف سر میں آتا ہے؟ سر کے اوپر آپ نے کچھ لیا ہوا نا، تو اسکارف جو ہے وہ سر کے اوپر ایک کپڑا ہے. اب آپ دیکھیں اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں. کیا آپ بازو کپڑوں کے اوپر سے دھو سکتے ہیں؟ نہیں نا، آپ کو بازو کو نیکڈ کرنا پڑتا ہے تبھی آپ اپنے بازو دھوتے ہیں نا. تو پھر سر کا مسح کیسے اسکارف کے اوپر سے ہو سکتا ہے؟ تو سر کا مسح اسکارف کے اوپر سے نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا اپنی زندگی آسان کریں اور تھوڑی پنیں لگائیں. اب دیکھیں میں تو اسکارف میں بس 1 پن لگاتی ہوں. ہاں اگر یہ کہ آس پاس بہت مرد ہیں اور مشکل ہے آپ کے لیے تو پھر بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا اسکارف آگے کر کے ہلکا سا اس کو کھول کے آپ آرام سے مسح کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے الحمدللہ حرم کے اندر وضو کیا اور اللہ کا شکر ہے کوئی مجھے مشکل نہیں ہوئی. تو اس لیے اتنی 10,000 پنیں نہ لگائیں کہ پھر خود مشکل میں ڈال دیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اسکارف کے اوپر سے مسح نہیں ہو سکتا، مسح سر کا ہوتا ہے. اور اسی طرح کان بھی مسح میں شامل ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ کہ کانوں کے اندر آپ نے انگلی ڈالنی اور کان کے بیک پہ بھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں سارے سٹیپس دوبارہ سے پتہ چلتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی. شہادت کون سی ہوتی؟ آپ کی جو انڈیکس فنگر ہے، ٹھیک ہے، جس کو شہادت جو کہتے ہیں نا، آپ سب سے پہلی انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے، تو اس انگلی کو آپ نے اپنے کانوں میں ڈالنا اور اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کے اوپر کا مسح کیا اور شہادت کی انگلی سے اپنے کانوں کے اندر کا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو کا طریقہ صحابہ کرام نے کتنا الیبوریٹ کر کے اس کو ہم تک پہنچایا. یعنی آپ دیکھیں یہ بھی بتایا کون سی انگلی تھی، کون سی انگلی اندر ڈالی، کان کے باہر کون سی انگلی تھی. الحمدللہ کتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے نا الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کانوں کے مسح کے بعد سامنے گردن پر بھی مسح کریں گے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. جی نہیں کیوں آپ نے کہا ہے؟
چلے مجھے آپ کنونس بھی کریں نا, ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو, پھر آپ اس کو کیسے قائل کریں گے؟ کیوں آپ نہیں کس بنیاد پہ کہہ رہے؟ ماشاءاللہ, گڈ جاب. سنت میں گردن کو نہیں مینشن کیا گیا, یعنی جتنی بھی احادیث ہم نے مسح کی پڑھی اس میں سر کو مینشن کیا گیا, گردن کو مینشن نہیں کیا گیا. سر کا مسح ہے, کانوں کا مسح ہے, لیکن گردن کا مسح نہیں. ٹھیک ہے, بس یہ آپ نے جواب دینا کہ سنت یہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. پھر اس کے بعد ہے دونوں پاؤں دھونا. پھر اپنا دایاں پاؤں 3 بار, اس کے بعد بایاں پاؤں 3 بار دھویا. پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا, یہاں تک اسے دھویا. پھر دوسرا چلو پانی لے کر اس سے اپنا بایاں پاؤں دھویا. اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا. ٹھیک ہے, تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں آپ نے کیسے دھونے ہیں. Then we clean our feet from the tips of our toes to just above our ankles. اور Clean your اینکل feet سے اوپر from بھی your جا toes سکتے ہیں. first, ٹھیک ہے, using your hand in between each toe, right to left. Then clean آپ your دیکھیں feet اسی 3 طرح times. اچھی طرح مل مل کے دھونا. The intention for purification times. ٹھیک ہے, پاؤں بھی دھل گئے الحمدللہ. اچھا, کیا پاؤں دھوتے وقت ٹخنے بھی دھوئیں گے؟ جی یا نہیں, اس سے نیچے دھوئیں گے. ٹخنے ہوتے ہیں اینکلز آپ کے. شاباش, اللہ مبارک. ٹخنوں سے اوپر تک ہمیں لے کے جانا ہے, اور تھوڑا سا اوپر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ دیکھیں, آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جو اینکلز ہیں وہ ان تک پانی پہنچنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بس گزار لیتے ہیں پانی, ایسے نہ کریں, اچھے سے پانی پہنچائیں ہر ایریا تک نا, بالکل. اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر ایڑیوں کو اچھی سے دھونا ہے. اچھا, یہ انگلیوں کے اندر جو خلال ہے یہ کس لیے ہے؟ شاباش, تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یوزلی جب ہم پانی پھینکتے ہیں نا تو اندر والے حصہ ڈرائی رہ جاتا ہے نا, تو پھر جب آپ انگلیاں یوں پھیریں گے تو انشاءاللہ ہر حصے تک پانی پہنچ جائے گا. اور پھر خاص طور پر ہم نے ہیلز کو کیوں اچھے سے دھونا ہے, ان تک پانی کیوں پہنچانا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں ان دونوں باتوں کو منشن کیا گیا. انس بن مالک سے مرفوعاً مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ, یعنی جو خلال کریں گے انگلیوں میں, یعنی اچھی طرح پانی پہنچائیں گے, ان کے لیے واہ واہ, کیا بات ہے ان کی. اور پھر آپ دیکھیں انگلیوں کا جو خلال ہے, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے نماز کے بارے میں کوئی سوال کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو. آپ کی مراد یہ تھی کہ وضو اچھی طرح کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ دیکھیں ہیلز اکثر ڈرائی رہ جاتی ہیں, ان کو آپ نے اچھے سے وہاں پانی پہنچانا ہے. اور دوسرا انگلیوں کے اندر, یعنی جب ہاتھ دھو رہے ہو تو انگلیوں کو اندر اچھے سے پانی پہنچائیں, اور جب پاؤں دھو رہے ہو تو پاؤں کی انگلیوں کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ایسے کھلے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو کیا ان کو پہن کے وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, کر سکتے ہیں. یعنی پھر آپ کیا کریں, تھوڑا سا جیسے اگر اس ایریا کے نیچے آ جاتا ہے آپ کا پاؤں تو تھوڑا سا اس کو ہلا لیں. لیکن اگر ایسے کھلے ہوئے جوتے ہیں تو ان کو پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا تھا جن پر بال نہیں تھے, اور آپ انہی پر وضو کیا کرتے تھے, تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے سبتی جوتے پہنے ہوئے تھے, یعنی وہ ایسے جن پہ فر وغیرہ نہیں ہوتی یا پورے پاؤں کو کور نہیں کرتے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوتے پہنے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہنا ہے, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہن کے وضو کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اگر جوتے پہنے ہو تو کیا ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر ان پر کوئی گندگی نہ ہو. جی نہیں, جوتے اتارنے ضروری. چلے ماشاءاللہ, اللہ مبارک. جی ہاں, اگر ان پر کوئی گندگی نہ ہو.
جیسے آپ دیکھیں کہ بچے سپورٹس وغیرہ کھیلتے ہیں نا، تو اگر جاگرز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، بعض تسمے والے جوتے ہوتے ہیں تو اتارنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا بس میک شور کرنا ان پہ کوئی گندگی نہ ہو، تو آپ انہیں جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک آسانی. اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات جیسے آپ طواف اور سعی میں بھی لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اگر موقع نہیں اتارنے کا اور جوتے صاف ہیں آپ کے تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. پھر ایک اور بات جو ہمیں خاص طور پہ وضو کے بعد نہیں کرنی تو وہ ہے تشبیک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے وضو کرے تو وہ اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے. ٹھیک ہے، تشبیک کیا ہوتی ہے؟ اس طرح سے انگلیاں ایک دوسرے میں یوں باندھ کے نا بیٹھ جانا. آپ دیکھیں کہ اصل میں نا اس سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ کیجولنس کی علامت ہے. اور اسی طرح یہ کہ جب انسان وضو کر لے تو اب کیا کرے، یعنی اگر آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو اب ایسے انگلیاں ڈال کے بیٹھنے کے بجائے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں جب تک نماز شروع نہیں ہو جاتی. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا وضو کر کے آ گئے ابھی نماز میں کچھ ٹائم ہے، تو یا تو اس وقت نفل پڑھ لیں، یا اس وقت تسبیحات پڑھ لیں، یا اس وقت قرآن کی تلاوت کر لیں. یعنی اس چیز سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں کیجول حرکتیں کر کے، بلکہ اس وقت کو اللہ کے ذکر میں آپ مشغول رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر وضو میں کچھ رہ جائے یا کچھ حصہ خشک رہ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی آپ نے فرض کریں آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے بازو کا ایک حصہ خشک رہ گیا ہے، یا مثلا آپ نے ایک بازو دھویا ہی نہیں، بالکل شاباش، ریپیٹ کریں پھر. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ کرنا ہوگا. اور یہ ہمیں حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی. اب دیکھیں ناخن بھر کتنا ہے؟ ذرا سی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو. تو اگر کوئی بھی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر اس تک پانی نہیں پہنچا، جیسے اس حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی اور اس تک پانی نہیں پہنچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دی. اب آپ دیکھیں اگلا ہے، الحمدللہ ہمارا یہاں پر وضو مکمل ہو گیا، اللہ کا شکر احسان ہے. آپ دیکھیں کہ اگلا حصہ آ گیا غسل. غسل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں غسل کے نا یہ سارے سٹیپس ہیں. نمبر 1 آپ کی نیت ہونی چاہیے غسل کی. پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھوئیں، پھر اپنے پرائیویٹ پارٹس کو واش کریں، پھر مکمل وضو کریں. سر پر ایسے پانی ڈالیں کہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے، یعنی آپ کی سکن تک پانی پہنچ جائے، اور پھر پورے جسم پر پانی ڈالیں. تو آپ دیکھیں کسی بھی ناپاکی سے اگر پاک ہونا ہے تو یہ آپ کا ایک سمپل سا غسل کا طریقہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 ہے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا. تو اس کا مطلب کپڑے کے اوپر سے اگر خارش کر لی کچھ تو پھر نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آڑ کے بغیر آپ نے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا تو پھر آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کریں. سبیلین سے کوئی چیز خارج ہونا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی آپ کی فرنٹ کا جو حصہ ہے پرائیویٹ پارٹ کا یا بیک کا حصہ ہے، اس سے کوئی بھی چیز اگر نکلتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. پھر اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر بہت گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کچھ چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے اگر آپ کو وامٹ ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کچھ کھا پی لیں، جیسے آپ نے وضو کیا، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اچھا میں پہلے کچھ کھا لوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، تو آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہجامہ کروانے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
اگر خون نکل آئے، جیسے آپ کوئی کٹ لگ گیا، بلیڈنگ ہو گئی، جیسے کہیں سے بھی کٹ لگ گیا ہاتھ پہ یا بازو پہ یا جسم کسی حصے پہ، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اگر آپ ڈوز آف کرتے ہیں ہلکا سے، جیسے آپ دیکھیں آپ فرض کریں صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا ایک دم اونگ سی آ جاتی نا، تو اس طرح کی اونگ سے آپ کا پھر وضو نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا اونٹ کے علاوہ کوئی گوشت کھانے پر بھی وضو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، یا جی ہر طرح کے گوشت کھانے پر وضو، اس کے بعد وضو کرنا نہیں؟ شاباش، اللہ مبارک۔ صرف اونٹ کا گوشت، اور وہ کیوں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت؟ کیونکہ یہ بات ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہے نا۔ سبیلین سے کچھ خارج ہونے کا مطلب منہ سے کہہ ہونا اور کان سے کسی چیز کا نکلنا، درست یا غلط؟ یہ غلط ہے۔ سبیلین کس کو کہتے ہیں؟ دو ایگزٹ سے آپ کے فرج اور آپ کا دبر، یعنی پرائیویٹ پارٹس کو سبیلین کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر نکلے گی تو آپ کا وضو انویلڈ ہے، آپ کو پھر دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ نیل پالش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر نیل پالش لگی ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ حلال نیل پالش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے حلال نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اور وہ تو کہتے ہیں نا پانی پہنچ جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جو کہتے ہیں انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا اور بہت سارے ایکسپیریمنٹس کر کے دکھائے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی دیر تک آپ کو ناخن تک پانی پہنچتا ہے اس کے اوپر سے، تو اتنی دیر تو نہیں آپ پانی کے نیچے رکھیں گے نا ناخن کو، تو اس لیے آپ دیکھیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نہیں، ساری نیل پالش حلال ہے، بہرحال انہوں نے حلال اس کو اس لیے نام دے دیا کہ اس کو آپ لگا کے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بہرحال ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے آپ اس کو اوائڈ کریں اور بچیوں کو بھی بتائیں۔ اچھا یہ بتائیں اگر وضو کر کے نیل پالش لگائی ہو تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز سے پہلے اتار دیں، اگر باوضو ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شاباش، اللہ مبارک۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ نا پھر بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کی ہمیں اجازت دی ہے عورت کو زینت کرنے کی، اور بعض بچیوں کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، یعنی آپ ایک سرٹن ایج میں آتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں میں اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ کی بچیاں ان کو یہ اچھی لگتی ہیں کلرفل چیزیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیمٹس کیا ہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کو ایسے ٹرین کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا آپ پہلے وضو کر لو پھر نیل پالش لگا دینا، پھر جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس کو اتار دینا، تو اور پھر اتار کے پھر وضو کر لینا۔ تو بہرحال بچیاں مینج کر لیتی ہیں، لیکن ایک رولنگ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ آپ لگا ہی نہیں سکتے اور لگا لیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، اگر آپ نے میک اپ بھی، جیسے آپ دیکھیں آپ نے وضو کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے میک اپ کیا، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اگر بہت ہیوی میک اپ ہے تو پھر اس کو پہلے دھو لیں، پھر اچھے سے وضو کریں کہ اچھا سکن تک ہمارے پانی پہنچ جائے۔ اچھا ہاں، اچھا یہ بتائیے کہ مہندی لگا کے وضو ہو جاتا ہے؟ اب یہ کہ مہندی اور جو نیل پالش ہے نا ان میں فرق ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف ایک چیز جو آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسی بھی مہندیاں یا ہینا آ گئی ہے جو کہ کوٹنگ ہوتی ہے، تو بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، اگر تو وہ نارمل مہندی ہے تو مہندی کا کلر جو ہے وہ سکن پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ کوٹنگ نہیں ہوتی، تو اگر کوٹنگ نہیں ہے تو اس میں وضو ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کی سکن تک پانی پہنچ رہا ہے، بس یہ احتیاط کر لیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں احتیاط کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک درہم برابر بھی جگہ خشک رہیں گے اور اس تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کر کے نماز دہرانے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے گا، اور وہ ہے
اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہیں استطاعت ہو. اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ آپ سے خود سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے جو لپسٹک لگائی ہوئی ہے اس سے آپ کے لپس تک پانی پہنچ رہا ہے؟ کیا آپ نے جو مسکارا لگایا ہوا ہے اس سے آپ کی آنکھوں تک پانی پہنچ رہا ہے؟ کیا آپ نے جو فاؤنڈیشن لگایا ہوا ہے اس سے آپ کی اسکن تک پانی پہنچ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت. تو بہرحال یہ ہم نے اپنے آپ سے خود سوال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر وضو کرتے ہوئے سر کا مسح بھول جائیں تو کیا کریں؟ آخر میں کر لیں یا وضو دہرانا ہو؟ اب تو یہ ماشاءاللہ آپ کو چیز کلیئر ہوگی. چلیں ایک اور پوائنٹ ہم کوئک سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کیا وضو کے بعد جیسے مثلا کچھ اذکار ہیں نا کہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ ذکر کرنا چاہیے، پھر منہ دھوتے ہوئے یہ ذکر کرنا چاہیے، پھر سر دھوتے ہوئے یہ کرنا چاہیے، بازو دھوتے ہوئے یہ کرنا چاہیے، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جیسے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے پورا وضو کا طریقہ پڑھا ہے نا، اینڈ تک سارے سٹیپس، ایک ایک سٹیپ ہم نے دیکھا. کسی بھی سٹیپ میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی سوائے بگننگ میں بسم اللہ پڑھی اور دیٹس اٹ. اب آپ دیکھیں کہ دعائیں ہیں وضو کے بعد جو مسنون ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری دعا ہے کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک میں ان ورڈز کا اضافہ ہے اور ایک اس کے بغیر، یعنی دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بھی دعا ہے وضو کے بعد. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا پھر کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ جو ہم مجلس کے آخر میں نہیں پڑھتے تو اس کا وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے ایک ورک پر لکھ دیا جاتا ہے، پھر مہر لگا دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی. یعنی آپ کا جو اجر ہے نا اس کو لکھ کے سیل کر دیا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ریوارڈ ملے گا. بہرحال آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ کہ آپ نے وضو کے سارے سٹیپس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم نے ابھی تک جتنے سٹیپس کیے 8 وہ سارے سٹیپس آپ نے لکھنے ہیں اور کسی کو سکھانا بھی ہے وضو کا طریقہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے وضو کی، اور ساتھ ہی جرابوں پہ مسح اور تیمم کا طریقہ. یہ 2 پوائنٹس ہمارے رفع الحدث میں رہ گئے. تو میری کوشش تو تھی لیکن ہماری کلاس کا ٹائم چونکہ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ ویک پہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.